امام حسین علیہ السلام اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں، اسے جواب دو اگر وہ فاسق بھی ہو آپ کے ماموں میں سے ہے۔ کربلا میں اخلاقیات کا لحاظ رکھنے سے امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز اچھی اور کون سی چیز بری ہے، کیونکہ سب لوگ اپنی عقل و فطرت کے ذریعے اچھے اور برے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا جن اصولوں کی بنیاد پر رونما ہوا اس کے فلسفی اور اخلاقی پہلو کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائیں، یعنی اچھے برے کی تمیز کے مرحلے سے گزرتے ہوئے اخلاقیات پر عمل کرنے میں انسانی ارادے کی کیفیت پر تربیت دے رہے تھے۔ بندے کی نظر میں عاشورہ کے عظیم واقعے کے روحانی و توحیدی پہلو کے بعد اصلی پہلو تربیتی ہے۔ یہی اس کی اصل بنیاد شمار کی جا سکتی ہے، جس کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا۔ در حقیقت یہ وہی مراحل تربیت ہیں جنہیں اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب نے طے کیا۔ اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب نے طے کیا۔ حضرت عباس علمدار اور آپ کے بھائی فرمان امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ شمر سے پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ شمر نے امان نامہ دیا اور کہا، اے میری بہن کے بیٹو، تم لوگ امان میں ہو۔ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ہمراہ خود کو مرنے کے لیے پیش نہ کرو اور امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی اطاعت کرو۔ عباس ابن علی جواب دیتے ہیں، ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں، خدا کی امان ابن مرجانہ کی امان سے بہتر ہے۔ شمر غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی لشکرگاہ میں واپس چلا جاتا ہے۔ اگرچہ قمر بنی ہاشم ہو، کہا آپ کے لیے امان نامہ آیا ہے، یعنی دشمن نے انہیں بھی لالچ دی اور ان سے امید رکھی۔ اب آپ خود اندازہ کریں، اگر حضرت قمر بنی ہاشم کے لیے چند ایک اور امان نامے آ جاتے تو کیا وہ اس طرف چلے جاتے؟ اگر 10,000 امان نامے مزید آ جاتے پھر بھی حضرت قمر بنی ہاشم ایسی شخصیت نہ تھے کہ وہ دوسری طرف چلے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس منزل تک پہنچ چکے تھے کہ اطاعت حسین اطاعت خدا ہے۔ شمر کی شخصیت نجس و پلید ہے، اس لیے کہ اس میں احساس حقارت پایا جاتا ہے۔ وہ نفسیاتی طور پر خود کو کمتر سمجھتا ہے، انتہائی ذلیل، جس کے نتیجے میں اس کے اندر خوف اور پریشانی پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ اس ذلت کے احساس نے اس کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ ممکن ہے یہ احساس اسے خودکشی تک لے جاتا۔ شاید سارے سپاہی نہیں جانتے تھے کہ وہ کس شخصیت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی شخصیتوں کے بارے میں کبھی وہ شک میں پڑ جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد بھی کہیں کہیں دو دل ہو جاتا تھا۔ بعض سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کرنے سے روکتے رہے۔ ایک طرح کی مشکوک صورتحال تھی۔ ہر دفعہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ لشکریوں میں سے کوئی انہیں جنگ شروع کرنے کے لیے دوبارہ ذہنی طور پر آمادہ کرے۔ 9 محرم الحرام کا دن عصر کا وقت تھا۔ عمر ابن سعد چلاتا ہے، اے خدا کے مجاہدوں، سوار ہو جاؤ اور بحشر کے لیے خوشی مناؤ۔ سپاہی سوار ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف لشکر کشی شروع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا لشکر کشی کی آوازیں سن کر بھائی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، بھائی آپ سن رہے ہیں؟ بعض آوازیں آ رہی ہیں۔ جب ہم دشمن کے لشکرگاہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر افراد خدائی اقدار کے مقابلے میں نظر آتے ہیں، ان کی طرف خودخواہی اور نام و نمود کی صفت نظر آتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے مفاد تک پہنچنا اہم نظر آتا ہے، جس کی خاطر وہ کوشش کر رہے تھے۔ عمر ابن سعد حکومت حاصل کرنے کی خاطر لڑنے آیا تھا، دوسرے لوگ امیر کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر لڑ رہے تھے۔ افسوس ہے کہ کربلا میں عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ کی فوج میں ایک بھی شامی نہ تھا، سب کوفی تھے۔ لیکن تاریخ میں ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے انہی کوفیوں کو زبردستی جنگ کے لیے روانہ کیا تو ان میں سے متعدد افراد راستے سے فرار کر گئے تھے۔
وہ انہیں بھیجتا تھا۔ 3-4 ہزار لوگوں کو وہ کوفے سے تیار کر کے بھیجتا تھا، لیکن راستے سے متعدد افراد فرار کر جایا کرتے تھے۔ میں اس واقعے پر تحقیق کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو مختلف نقول ہیں ان میں کربلا کے مجرمین کی تعداد کے بارے میں کئی قول ہیں۔ جیسے منقول ہے کہ ان کی تعداد 70,000 تھی یا 30,000 تھی۔ مشہور نے اس 30,000 والے قول کو ٹھیک قرار دیا ہے۔ حضرت عباس ابن علی بفرمان امام حسین علیہ السلام 20 افراد کے ہمراہ، جن میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر شامل تھے، آگے بڑھے اور لشکر یزید کے سامنے جا پہنچے اور ان کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا، امیر کا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کو تجویز دے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو اور تسلیم ہو جاؤ۔ اگر تم قبول نہ کرو تو تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت عباس ابن علی ان کا پیغام امام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، واپس جاؤ اور اگر کر سکو تو ان سے آج رات کی مہلت لے لو اور جنگ کو کل صبح تک ملتوی کر دو تاکہ آج رات نماز ادا کریں، راز و نیاز کریں اور پروردگار عالم سے طلب مغفرت کریں۔ ابن سعد مشورہ کرنے کے بعد رضامندی کا اعلان کرتا ہے کہ اگلے دن تک امام علیہ السلام کے قافلے کو مہلت دی جائے۔ امام حسین علیہ السلام ایک معتبر قائد اور تجربہ کار سپہ سالار تھے جو مشکلات کو آسان اور واضح طرز پر حل کر لیا کرتے تھے۔ وہ ہرگز فریفتہ نہ ہوئے اور حقائق سے آنکھیں بند نہ کی۔ آپ جنگ کی حقیقت اور اس کے نتائج سے آگاہ تھے۔ 9 محرم کی رات قریب آ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام ساتھیوں اور انصار کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں۔ پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں، میں نے اپنے اصحاب و انصار سے زیادہ باوفا ساتھی اور اپنے اہل بیت سے زیادہ پاک و باعفت اہل بیت نہیں دیکھے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ کل ان دشمنوں کے ساتھ کیسا دن ہوگا۔ میں آپ کو کسی کام پر مجبور نہیں کرتا، جس راستے سے جانا چاہو چلے جاؤ۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ رات کی تاریکی سے استفادہ کریں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ شب 9 محرم کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے امر و جہاد فی سبیل اللہ کو اپنے اصحاب و انصار سے اٹھا لیا۔ فرمایا کہ ہم اہل بیت اپنے لیے اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کہ کسی کو اغوا کریں یا کسی کو فریب دیں۔ میں سچائی کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ دراصل وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے اس صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، میں آپ سے راضی ہوں، اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ فرمایا، عباس آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام پر جو جنگ مسلط کی گئی تھی، امام اس کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے۔ ایسی جنگ تھی کہ جس وقت میں یہ رونما ہو رہی تھی، اس کا تعلق صرف اسی زمانے سے نہیں تھا، لہذا اس اہم جنگ میں داخل ہونے کے لیے طاقتور اور مضبوط مومنین کی ضرورت تھی۔ مشکل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حق کو جیسے وہ ہیں بیان کیا جا سکے۔ انہوں نے ایسی پکار دی کہ تاریخ میں ہم ایسی پکار تلاش نہیں کر سکتے۔ اس واقعے کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اسے لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے اعتقاد میں اس کامیابی کی اساس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئندہ تاریخ میں آنے والی نسلوں میں باکمال اور بے مثال بن جائیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنے اصحاب و انصار کے معاملے کو واضح کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی ایک اونٹ لو اور اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑو اور رات کی تاریکی میں یہاں سے دور چلے جاؤ۔ خداوند آپ کو کامیاب کرے۔ یہ ظالم قوم مجھے چاہتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ میری جگہ کسی دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے۔ یہاں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے 2 راستے تھے۔
چونکہ ابا عبداللہ الحسین کے لیے ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، نیز ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عزت کی محافظت کریں اور تاریخ میں ایسا اثر چھوڑ جائیں، اپنی شہادت کے ذریعے ایسا کر جائیں کہ جس سے دین کی اساس بچ جائے، لہٰذا امام اکیلے ہی اس راستے پر چلے جائیں، اور ہمارا چونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں۔ لیکن ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار اس رات وہیں رہے۔ اصحاب اس کی بجائے کہ امر خدا کے تحت اس عظیم مجاہدت میں شہید ہوں، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے اذن شہادت مانگتے ہیں۔ صورتحال امر جہاد و شہادت سے تبدیل ہو کر اذن جہاد و شہادت کی درخواست کی طرف چلی گئی۔ جو کوئی بھی چاہتا تھا کہ وہاں ٹھہر جائے اور امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرے، امام حسین علیہ السلام کی قبل از وقت پیش گوئی کے مطابق وہ یقینی طور پر شہید ہوگا۔ ایک نقطہ جسے فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، کربلا کے واقعے میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جب مارکے میں پہنچتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، آپ علیہ السلام انہیں دور کرتے ہیں اور صرف مواحدین کو قبول کر رہے تھے، ورنہ اگر مواحدین میں سے کوئی نہ ہوتا تو وہاں استقامت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہر کسی کو خریدا جا رہا تھا، اگرچہ قمر بنی ہاشم ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادت مسلم بن عقیل کی خبر سننے کے بعد جو ان کے بیٹوں سے فرمایا تھا، ایک مرتبہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی عقیل، مسلم کا قتل آپ کے لیے کافی ہے، تم جا سکتے ہو۔ امام علیہ السلام کا یہ وہ جملہ تھا جو کئی مرتبہ اس قافلے والوں نے سنا تھا، لیکن امام علیہ السلام کے انصار اس تقدیر ساز رات میں کیسا عمل کریں گے؟ کیا وہ یزید کے عظیم لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت و جرت کر سکیں گے؟ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔